اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب میں آپ کو مشکوٰۃ المصابیح کے کتاب الایمان میں سے حدیث نمبر 39 پڑھ کے سناؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ابو بکر و عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ نے ہمارے پاس واپس آنے میں تاخیر کی تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، بس ہم آپ کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے تو میں سب سے پہلا شخص تھا جو پریشان ہوا، تو میں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوا، حتیٰ کہ میں انصار قبیلے کے ایک خاندان بنو نجار کے ایک باغ کے پاس آیا تو میں نے اس کا چکر لگایا تاکہ مجھے اس کا کوئی دروازہ مل جائے، لیکن میں نے کوئی دروازہ نہ پایا۔ لیکن وہاں ایک بیرونی کنواں تھا جس سے ایک نالی باغ کے دیوار سے اندر جاتی تھی، بس میں سمٹ کر اس رستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا کہ یہاں چلے آئے؟ میں نے عرض کیا، آپ ہمارے پاس تشریف فرما تھے، آپ اٹھ کر آ گئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں تاخیر کی تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، بس ہم گھبرا گئے۔ میں پہلا شخص تھا جو پریشانی کا شکار ہوا، بس میں اس باغ کے پاس پہنچا تو میں سکڑ کر اس نالے کے ذریعے اندر آ گیا، اس طرح لومڑ سکڑ اور سمٹ جاتا ہے، اور وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک مجھے دے کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرے یہ جوتے لے جاؤ، اور اس دیوار کے ایسا جو شخص تمہیں ملے جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ تو سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، ابو ہریرہ، یہ دونوں جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا، یہ دونوں جوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، آپ نے یہ دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میں ایسے جس شخص سے ملوں جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اسے جنت کی بشارت دوں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر مارا تو میں سرین کے بل گر پڑا۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ، واپس چلے جاؤ۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں عمر سے ملا تو انہوں نے میرے سینے پر اس زور سے مارا کہ میں سرین کے بل گر پڑا، اور کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والدین آپ پر قربان ہوں۔ کیا آپ نے اپنے جوتے دے کر ابو ہریرہ کو بھیجا تھا کہ تم جس ایسے شخص کو ملو جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ایسے نہ کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس بات پر توکل کر لیں گے، آپ انہیں چھوڑ دیں تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو تاکہ عمل کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔